बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ रुबैया चौधरी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज रमज़ानुल मुबारक की चौथी सहरी है। 3 रोज़े गुजर चुके हैं और आज चौथा रोज़ा है। इस वक्त मैं तो सहरी बना रही हूँ। आप लोग भी जल्दी जल्दी उठें और तहज्जुद अदा करें और सहरी का एहतमाम करें कि तहज्जुद बहुत खूबसूरत इबादत और बहुत लाडली इबादत है अल्लाह ताला की। आज मैं ये बात करूँगी कि हमारे लिए सबके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बहुत ही हदायत वाली, एक बहुत ही सीखने वाली ज़िंदगी है। एक उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना पेश करती है। हम लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल हैं, लेकिन एक सोचने की बात है ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, जबकि हमारे लिए उनकी मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी और मेरे नबी की अताअत करो, और अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी से मोहब्बत करो। जिसने मेरे नबी से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। बेशक जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह ताला से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरे महबूब से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूँगा। तो हमारे लिए एक सोचने की बात ये है कि जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होते थे, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुन्नतें इसलिए अदा करते थे कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया काम। जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसे सुन्नत कहा जाता है। और सहाबा कराम सुन्नतें इसलिए अदा करते थे कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और वो उनकी मोहब्बत में करते थे। और हम लोग सुन्नतें इसलिए छोड़ देते हैं कि ये फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है, ये छोड़ दो। हमें सुन्नतें भी अदा करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कितनी मोहब्बत है ये हम ही जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है। इश्क़ नबी हर मोमिन के दिल में और हर मुसलमान के दिल में इश्क़ नबी होना बहुत ज़रूरी है। इश्क़ खुदा तक जाने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह के करीब जाने के लिए इश्क़ नबी होना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिन पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया, और कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाज़िल फरमाया गया। और कुरान पाक मुसलमानों के लिए और तमाम दुनिया के लिए एक रहनुमाई की किताब है। कुरान पाक तमाम दुनिया के लिए एक रहनुमाई की किताब है, मगर कुछ लोग इससे रहनुमाई हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं। हमें कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए ताकि हमें ये समझ आ सके कुरान पाक में लिखा क्या है। कुछ लोगों ने ये सोचा हुआ है कि कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है तो हमने बस अरबी ज़ुबान में ही पढ़ना है, बल्कि हमें कुरान पाक उस ज़ुबान में भी पढ़ना चाहिए जो हमारी ज़ुबान है, ताकि हमें कुरान पाक में क्या लिखा है उसकी मीनिंग समझ आ सके। ना कि अरबी में इसलिए पढ़ना चाहिए, बेशक अरबी एक बहुत खूबसूरत ज़ुबान है, और कुरान पाक जब अरबी में पढ़ा जाता है, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा जाता है तो बहुत सुकून देता है। कुरान पाक में उतना पढ़ना चाहिए जितना हम आसानी से पढ़ सकें और समझ के पढ़ सकें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आले नबी से मोहब्बत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आले नबी से मोहब्बत है।
رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلدی جلدی گزرتا ہی جا رہا ہے. 3 روزے گزر گئے اور آج چوتھا روزہ ہے. رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ. 3 اشرے اس میں. پہلا اشرہ رحمت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہے رحم فرما دیتا ہے، جسے چاہے بخش دیتا ہے. اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ ہمارا ایک ایمان ہے. اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ یوسف میں لکھا کہ جس کا یہ مجموعہ ہے کہ بیمار صحت یاب ہو سکتے ہیں اور کھوئے ہوئے مل سکتے ہیں، غم خوشیوں میں بدل سکتے ہیں اور پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں. اور اللہ جسے چاہے نواز سکتا ہے. اللہ جسے چاہے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر بٹھا سکتا ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں کی تاریکیوں سے نکال کر اور مصر کا بادشاہ بنا دیا، سرزمین مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز سکتا ہے. اور سورہ یوسف میں ہی کہا گیا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے. نا امیدی کفر ہے. جب ہمارا کوئی کام رک جاتا ہے، کوئی کام میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ نا امید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ نا امیدی کفر ہے. ہمیں کسی بھی حال میں اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں ہر حال میں اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے ہی نکالنا ہے، اور ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ایک ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے. بچہ جب اپنی ماں سے کوئی چیز مانگے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، جب بار بار مانگے تو اپنی ماں کے آگے روئے تو ماں وہ چیز عطا کر دیتی ہے، ماں وہ چیز دے دیتی ہے بچے کو. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو انکار کر سکتا ہے؟ کیسے اپنے بندوں کی دعائیں رد کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے. تو جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے. ہمیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب مسلسل ایک دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سن لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس کے سامنے ہم جتنی دیر چاہیں بیٹھ لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم آنسو بہائیں. وہ واحد ذات ہے جو کہ ہمیں ٹھکرائے گی نہیں، جو ہمارے ان آنسوؤں کو بھی قبول کرے گی. ہمارا اللہ کے سامنے سارا سارا دن، ساری ساری رات بیٹھنا بھی قبول کرے گی. ہم جتنا ٹائم اللہ سے چاہیں گے، اللہ ہمیں اتنا ٹائم دے گا. وہ کبھی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا ٹائم پورا ہو گیا تم اٹھ جاؤ. نہیں، ہم جتنی دیر چاہیں اللہ کو اپنی باتیں سنا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر حال میں امید رکھنی چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور نا امیدی کفر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا انشاءاللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے، اللہ سے محبت رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کے لیے ہمیں آل نبی سے محبت کرنی چاہیے. ہمارے لیے آل نبی کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت بہت ضروری ہے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی پانے کے لیے. اور اب سحری کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میری سحری تو تیار ہو گئی ہے. باقی سب کچھ سامان میں پہلے ہی رکھ چکی ہوں ٹیبل پر، اور اب جو کچھ رہ گیا ہے وہ ٹیبل پہ رکھوں گی، کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہونے میں تقریباً 25 سے 30 منٹ باقی ہیں. روزے داروں، اللہ نبی کے پیاروں، جنت کے حقداروں، جلدی جلدی اٹھو، اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کرو اور سحری کرو، اور اپنے لیے بہت سی دعائیں مانگو. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بہت سی رحمتیں سمیٹ لو، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے جتنی چاہیں اللہ ہمیں دیتا ہے. ہم تھوڑی سی مانگیں، بہت زیادہ مانگیں، اللہ ہماری دعا سنتا ہے اور اللہ ہمیں عطا بھی کرتا ہے. اور ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے کہ
ہمارا رب وہ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں ہر چیز عطا کرے گی۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔